سب کے پاس قلم ہے نا، وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی کام بہت زیادہ ہوگا، کتابت و صحافت بہت زیادہ ہوگی، علم عام تو ہو جائے گا مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ ہزاروں کتابیں چھپوا رہے ہیں، کتابیں ہیں، پمفلٹ ہے، اشتہارات ہے، بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے، سب کچھ ہے، علم کو فروغ دیا جائے گا۔ علم والے بیچارے اس قدر لوگوں کے پاس گر کے آئیں گے کہ انہیں علم دے لیکن اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ آج دیکھو بڑی بڑی لائبریریوں لوگ ایک سے کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی ہر طرح کی آسان سے آسان کتابیں، ہر زبان میں کتابیں شائع ہو رہی ہے، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور احادیث نبویہ اور دیگر تمام چیزیں، ہر زبانوں میں کتابیں موجود ہیں۔ ظہور القلم اس کا مطلب یہی ہے۔ آپ کے پاس بھی، آپ کو بھی مالش کرتے رہتے بیچارے کو، صاحب لوگ پڑھ لیجئے علم حاصل کر لیجئے، فرائض سیکھیے، سنن سیکھیے، قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے، صحابہ کی سیرتیں معلوم کیجئے، سب کیجئے، لیکن تمہاری غیرت اس قدر بن چکی ہے کہ تمہیں علم سے کیا تعلق ہے، نبی کے دین سے کیا تعلق ہے، نبی کے حدیثوں سے کیا تعلق ہے، تمہیں اپنے پیٹ کی پڑی ہے اور تم اس کے پیچھے بھاگ۔ یہ ایک طرح سے علم کو ذلیل کرنا بھی ہے، علم کو ذلیل کرنا بھی ہے نا، علم کو ذلیل کرنا ہے۔ تو ظہور القلم، یہ علمی کام پورا ہوگا، ہر جگہ پر علمی کام خوب ہو رہا ہے، بہت اعلیٰ پیمانے پر۔ کتابیں تو تقسیم ہو ہی رہی ہے، فری میں علماء بھی تقسیم ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے؟ دعویٰ سینٹر سے، مدارس سے، مکاتب ہے، یہ ساری جو ہے تنظیمیں ہیں، علماء کو لا کر جمع کر کے دن رات ایک کر کے بیچارے خیر خواہ امت کے مسلمانوں کے اے علماء کو جاؤ ہم تمہیں تنخواہ دیں گے، پھر ہی جا کے قوم کی خدمت۔ تقریر کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے ہر اعتبار سے علمی کام کیا جا رہا ہے مگر اس کا خاصا فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ صحیح بخاری شریف ہے، کتاب الفتن کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان، جب قیامت قریب ہو جائے گی، قیامت قریب ہو جائے گی، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب تو یہ ہے جیسا کہ آپ روز پوچھتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں، آپ بھی پوچھتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا بول صاحب ابھی جمعہ گیا، ابھی جمعہ گیا، کیا بول صاحب ابھی تو رمضان گیا ہے، ابھی تو عید ختم ہوئی، پھر عید آ گئی، ابھی قربانی تو ابھی ختم ہوئی، پھر قربانی کا موسم آ گیا، ابھی جانے کا موسم تو لگ رہا ہے کہ کل ہی ختم ہوا ہے، پھر آگے تیزی کے ساتھ دن گزریں گے، سال گزریں گے، لمحات گزریں گے، اوقات گزریں گے۔ اب معلوم ہو رہا ہے نا دنیا کدھر جا رہی ہے، جس طرح ہر روز کو بھاگتے ہو اپنی موت کی طرف، دنیا بھی اپنی موت کی طرف بھاگے، جس طرح تم اپنی موت کی طرف ہر روز بھاگتے ہو، دنیا بھی بھاگ رہی ہے بیچاری، دنیا بھی بھاگ رہی ہے۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، دن تیزی کے ساتھ گزریں گے، وقت گھڑیاں تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ آج لوگ بولنے رہے ایک دوسرے کو، کتنی تیزی کے ساتھ گھڑیاں گزر
گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، وہی صبح وہی شام، نہیں ہوا کچھ کام، ہو گیا خالی پلی مطلب تقارب الزمان۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وقت اس قدر قریب ہو جائے گا کہ جو باتیں، جو خبریں، جو چیزیں جو ہے مہینوں میں پہنچتی تھی، آج منٹوں میں، تھوڑے سے وقتوں میں، سیکنڈوں میں، لمحات میں پہنچ جا رہی ہے۔ ارے یہاں سے مکہ مدینہ جانے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا، آج گھنٹوں میں لوگ پہنچ جائے۔ یہاں سے خط بھیجنے میں کتنے اوقات لگتے تھے، آج چند سیکنڈ میں ہیلو یا ہیلو وہاں، اب بولو سب کچھ۔ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے، زمانہ قریب ہو جائے، ہر اعتبار سے میڈیا کا زمانہ ہے، ہر انسان اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے مکہ شریف کو دیکھ رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، مدینہ الرسول کو دیکھ رہا ہے، کسی کا بیٹا امریکہ میں وہاں دیکھ رہا ہے بیٹھے بیٹھے۔ یتقارب الزمان ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، برائیاں امریکہ میں ہو رہی ہے، یہاں سے لطف اندوز ہو رہے لوگ، ہے نا؟ برائیاں کہاں ہو رہی ہے؟ امریکہ میں لوگ گھر بیٹھے اپنے مسندوں میں ٹیک لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ یتقارب الزمان، قیامت بڑی قریب ہے۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، بخاری شریف کی حدیث، عمل کم ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے کیا سنا؟ ظہور القلم، قلم، علم، خوب اعلیٰ پیمانے پر علمی کام ہوگا، یا سینٹر وہاں سینٹر، یا پینٹر وہاں مدرسہ، یا مکاتب، یا تقریر وہاں تقریر، یا واعظ وہاں نصیحت، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ ینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا۔ بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہے، آج ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شر دوڑ رہے ہیں، مگر اگر نہیں ہے تو اس انسان کی، مسلمانوں کی زندگی میں عمل نہیں ہے علم کے مطابق، دوسروں کی وکالت کرنے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کے اوپر فتویٰ چسپاں کرنے کے لیے، اس کے پاس علم تو ہے مگر اس کے پاس اگر نہیں ہے تو اس بھکمنگے کے پاس، اس فقیر کے پاس، اس مفلس کے پاس صرف عمل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ عمل نہیں ہے، عمل کی کمی ہے، ینقص العمل۔ دوسری روایت میں تنبذ العلم، علم کو اٹھا لیا جائے، علم کو اٹھا لیا جائے۔ ابھی تو میں نے ایک روایت پیش کیا، دوسری روایت کا ٹکڑا میں پیش کرنے لگا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں آخر میں کہا تھا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علمی کام بھی پورا ہوگا۔ دراصل مطلب یہ ہے کہ علم کی جو روح ہے، علم کی جو روح ہے، اس روح کو اٹھا لیا جائے گا۔ لوگوں کے پاس علم تو ہوگا مگر اس علم کے مطابق اس کے پاس عمل نہیں ہوگا، اور علم تو ہوگا مگر ان علوم کا اس کے اوپر کوئی اثر اور کوئی اس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا، اس سے اس کو کوئی اثر نہیں۔ لوگوں کا رجحان، لوگوں کی توجہات اور لوگوں کا مزاج، لوگوں کا ذہن بالکل علم کی طرف نہیں جا رہا ہے تو تھوڑا سیکھ لے رہا، اب اس پر بڑی بڑی باتیں کر رہا، اپنے شیخیں بغیر رہا اور اپنی جو فتوے بازیاں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بکر شیر کہہ رہا، دنیا میں جو ہے نوٹنکیاں کرتے پھر رہا، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہا۔ ادھر عمل بھی ختم، ادھر علم سے دوری بھی ختم۔ نہ قرآن کے علم کی انہیں فکر ہے، نہ حدیث کے علم کی فکر ہے، نہ علوم شرعیہ کی قطعی فکر نہیں۔ ینقص العمل، ادھر علم بھی ختم، ادھر عمل بھی ختم۔ وَيُلْقَى الشُّحْبَ، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ
خود غرضی لوگوں میں ڈال دی جائے گی. لوگ خود غرض ہو جائیں گے. لوگ خود غرض ہو جائیں گے. بس اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے چلتا. شیخ سب اپنا اپنا دیکھ ہے نا. شیخ سب اپنا اپنا دیکھ. اپنا ہو گیا نہ چل. انسان خود غرض ہو جائیں گے, لالچی ہو جائیں گے. اس کے اندر دنیا کی محبت پیوست ہو جائے گی. دنیا کی محبت اس کے اندر گھر کر جائے گی اور صرف اپنے مفادات, اپنے منفعت اور اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھیں گے اور اسی کے پیچھے. ویل کو آج ہے ہر آدمی کو سامنے اچھی طرح بات کر رہے لیکن پیچھے سے جانے دے, اپنا کام ہوگا نا, اپنا کام ہوگا نا. مومن وہ نہیں ہے جو صرف اپنے کا سپنا دیکھتا ہے. مومن یہ ہے جو دوسروں کا سپنا دیکھتا ہے, جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے. دوسرے مومن کے لیے دوسروں کی فکر سینے کے اندر, ذہن و دماغ کے اندر رکھتا ہے. انسان تقریباً زیادہ سے زیادہ لوگ خود غرض بنے ہوئے, سب اپنے اپنے چکر میں. میرے بھائیو, ایک قیامت کی نشانی. تظہر الفتن, اور فتنے ظاہر ہو جائیں. فتنے ظاہر ہو جائیں. ہر چیز میں فتنہ, فتنہ ہی فتنہ. ارے لوگوں نے ان ممبروں پہ حرام کو بھی فتنہ بنا دیا. یہاں سے بھی فتنے اٹھنے لگے. اور تو اور ہے, اللہ رحم کرے ان نادانوں پر, ان بے وقوفوں پر, ان سفیہوں پر. صرف یہاں نہیں, اگر عقل چلی جاتی ہے تو اس قدر گئے دوسرے ایمان والے ہو گئے کہ یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے اس پر بھی فتنہ. مسجدوں میں آ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فتنے پیدا کر رہے, دینی درسگاہوں میں فتنے پیدا کر رہے, جمعوں میں فتنے پیدا کر رہے, اپنی زندگیوں میں فتنے پیدا کر رہے. ہر ایک محاذ پر فتنہ ہے فتنہ. تظہر الفتن, اللہ اکبر. ڈرو, بچاؤ اپنے آپ کو فتنوں سے. کہیں تم خود کوئی فتنہ نہ بچاؤ, کہیں تم خود کوئی قیامت کی علامت نہ بچاؤ. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. سورہ الحرج. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایہم ہوا, یہ حرج کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا القتل والقتل, یہ قتل ہے. یہ حرج قتل ہے, یعنی قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. آج ہے ہی ایسا ہی. آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, چند کوڑیوں میں لوگ اپنے سگوں کو قتل کر دے رہے, سگوں کو مار دے رہے. یہ نہیں دیکھ رہے یہ میرا خون ہے, یہ میرا یہ, کچھ بھی نہیں. اندھا ہے, دنیا کی محبت میں نابینا ہو چکا ہے, شیطان کا غلام بنا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آج لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. تو یہ سب قیامت کی نشانی ہے. کہیں خود تم نشانیاں نہ بچاؤ, کوئی نشانی تم خود نہ بچاؤ. دوسری روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہالت بھی عام ہو جائے, جہالت بھی عام ہو جائے. جہالت تو عام ہے ہی, جہالت عام ہے ہی. لوگ علم سے دور بھاگ رہے ہیں. جب علم نہیں ہے تو اس کے پاس جہالت ہے, دھرمی ہے, سفاہت ہے, بے وقوفی ہے اور شیطانیت اس کے اندر ہے. اس لیے ہمیں حقیقی علم کی روح کو تلاش کرنا ہے اور اسے زندہ کرنا ہے تاکہ تھوڑے دن سکون سے زندہ رہ لے, تھوڑے دن سکون سے زندگی کو سمجھا. یہ تو قیامت کی چند نشانیاں, چند روایتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ مزید نشانیاں آپ کو گوش گزار کروں گا آئندہ بعد میں. اللہ جل سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ایمان پر, اسلام پر, توحید پر, سنت پر استقامت کرے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فساد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے تو ایسا کام لے جس سے تو راضی ہو. اے اللہ ایسے کام سے تو ہمیں دور رکھ
جس سے تیری ناراضگی میسر ہوتی ہے. آمین تقبل یا رب العالمین.